یہ ہے اہل لا الہ الا اللہ. حضرت ابو طالب ہے اہل لا الہ الا اللہ. اور اگر یہ اہل لا الہ الا اللہ نہ ہوتے تو یہ ممکن نہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ظاہری اعتبار سے صحیح نبوت اور امامت دونوں کو ان کی سرپرستی میں رکھتا، ان کی حمایت میں رکھتا. خدا اس سے کہیں بزرگ و برتر ہے کہ اپنے نور کے لیے فانوس ایسا منتخب کرے. اب جملہ میں مکمل نہیں کروں گا، آپ کے ایمانی فراست پہ چھوڑتا ہوں. بہت بلند و برتر ہے خدا، قادر، حکیم، علیم. وہ یہ چاہے گا کہ اس کا نبی کفر کی آغوش میں پروان چڑھے، وہ یہ چاہے گا کہ اس کا نبی شرک کے ماحول میں پروان چڑھے. اور اسی لیے ایک جملہ کہوں، اندھے ہیں مورخین، ٹوٹ جائیں ان کے قلم اور ٹوٹ جائیں ان کے ہاتھ، تبت یدا کے مستحق ہو جائیں. جو فضائل و کمالات و مناقب و حقائق کا انکار کرتے ہیں، مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. ابو طالب اہل لا الہ الا اللہ تھے اور صاحب ولایت. اس لیے یہ شرف انہیں حاصل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ جو کچھ یہ کرتے تھے اللہ کہتا تھا میں کر رہا ہوں. آمنہ کے یتیم کو اپنی آغوش میں لے کر پروان چڑھایا، حفاظت کی، حمایت کی، اور اللہ نے کہا الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا ہم نے تمہیں یتیم پایا تو ہم نے سہارا نہیں دیا؟ دیکھا کہ ظاہری طور پر ان کے پاس کوئی مال و دولت دنیا نہیں ہے. حضرت ابو طالب نے اپنا سب کچھ لٹا دیا. لٹایا کس نے؟ ابو طالب نے. کہا اللہ نے کیا؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، ہم نے تمہیں نادار پایا تو غنی کر دیا. اور ہمارے یہاں یہ قرآن کی آواز ہے. اور تاریخ میں نظر کون آ رہا ہے سامنے؟ جب ایسا باپ ہو تو بیٹا وہ ہوتا ہے جسے عین اللہ کہا جائے، ید اللہ کہا جائے، جنب اللہ کہا جائے، نفس اللہ کہا جائے. صلوات پڑھیں محمد و آلہ. پھر عرض کر رہا ہوں، نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے، مگر اہل لا الہ الا اللہ تھے. ان کا وجود کلمہ لا الہ الا اللہ تھا. اپنے پورے وجود سے اہل توحید اور اہل وحدانیت ہونے کا ثبوت ہر مقام پر حضرت ابو طالب نے فراہم کیا ہے. اور غالباً کسی تقریر میں میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کے خطبات اور آپ کا کلام اگر مطالعہ کیا جائے تو قرآن مجید کے نزول سے پہلے، قرآن مجید کے نزول سے پہلے ان کا دیوان اور ان کا کلام کافی ہے منظوم و منصور حقیقت توحید و نبوت تک پہنچنے کے لیے. حقیقت نبوت و حقیقت توحید تک پہنچنے کے لیے ان کا دیوان کافی ہے. اشعار اور خطبات جہاں انہوں نے حق سبحانہ و تعالیٰ کا تذکرہ کیا ہے. اور آپ کے اشعار میں بعض ایسے فقرے ہیں جو جوں کے توں قرآن مجید میں بعد میں نظر آتے ہیں.
اور یہ قصیدے سب نے نقل کیے ہیں، سب نے نقل کیے ہیں۔ آپ کے یہاں سورہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ہے نا؟ آیت ہے قرآن کی۔ اب حضرت ابو طالب کا قصیدہ پڑھیے تو وہ کہتے ہیں کہ اعوذ برب الناس من کل طاعن، یہ پورا فقرہ، اعوذ برب الناس من کل طاعن علینا، ہر وہ شخص جو ہم پہ طعن کرتا ہے، ہم پناہ مانگتے ہیں اس کے شر سے، کس کے پاس؟ رب ناس کے پاس۔ پورا فقرہ اعوذ برب الناس، پورا فقرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اور بھی فقرے ہیں، جب حضرت ابو طالب نے نہ جانے کتنے عقد پڑھے ہوں گے، لیکن 2 عقد آپ کے بہت مشہور ہیں، تاریخ میں اہمیت رکھتے ہیں۔ ایک عقد خود اپنا جب پڑھا تھا جناب بی بی فاطمہ بنت اسد سے، اور ایک عقد وہ جو رسول اللہ کا پڑھا تھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے۔ تو یہ دونوں خطبے موجود ہیں تاریخ میں۔ وہ خطبہ جو خود آپ نے جناب فاطمہ بنت اسد کے ساتھ پڑھا تھا، اس خطبے کا آغاز ہے الحمدللہ رب العالمین۔ پہلا فقرہ الحمدللہ رب العالمین، پوری کی پوری آیت، اور ایسی عظیم الشان آیت جس سے قرآن شروع ہو رہا ہے، اور ایسی آیت کہ جو عمود دین عمل ہے نماز، اس میں ہر رکعت میں پڑھنا لازم۔ خدا کی قسم، دنیا بغض اہل بیت میں ابو طالب کی شان میں گستاخیاں کرتی ہے، ہم تو جتنی بار سورہ حمد پڑھتے ہیں ابو طالب یاد آتے ہیں۔ یعنی نماز کی ہر رکعت میں ادھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی کیا گھرانہ ہے خدا کی قسم۔ بسم اللہ کہو تو علی یاد آتے ہیں، الحمدللہ کہو تو ابو طالب یاد آتے ہیں۔ کیا گھرانہ ہے۔ بسم اللہ کہو تو علی یاد آ جاتے ہیں، الحمدللہ کہو ابو طالب یاد آ جاتے ہیں، صراط مستقیم کہو تو پورا سلسلہ عصمت کا سامنے آ جاتا ہے۔ اعوذ برب الناس تک پہنچو، قل اعوذ برب الناس تک تو ابو طالب یاد آ جاتے ہیں۔ اے مسلمان مورخ، تیری قسمت پر افسوس ہوتا ہے۔ دشمنی ہے ابو طالب میں، سوچ کس شخصیت سے دشمنی لی ہے۔ یہ گھرانہ، اللہ اکبر اللہ۔ پھر کہہ رہا ہوں، ابو طالب رسول نہیں ہیں، نبی نہیں ہیں، مگر اہل لا الہ الا اللہ ہے، اور اسی لیے اللہ نے انہیں اپنے اسرار کا حامل بنایا۔ صاحب کشف ابو طالب، صاحب کرامات ابو طالب، صاحب انعامات الہیہ ابو طالب، صاحب مقامات ملکوتیہ ابو طالب، صاحب ولایت ابو طالب، صاحب شفاعت ابو طالب۔